بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق جنون؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ زاور زاور، اس نے گھر میں کام کرنے والی نوکر کو آواز دی۔ جی صاحب، آپ کے لیے کھانا لاؤں گرم کر کے؟ نہیں، تم یہ بتاؤ گھر والے سارے کدھر ہیں؟ وہ کوٹ اس کے ہاتھ میں دیتا بولا، سر، میم، نیلم اور میثم صاحب دعوت پر گئے ہیں اور باقی سارے آج باہر ڈنر پر گئے ہیں۔ وہ اس کی بات سنتا اٹھتا روم میں گیا۔ دل چاہ رہا تھا ہر شے تہس نہس کر دے۔ وہ صبح بھی اسے بنا دیکھے چلا گیا تھا کیونکہ وہ کل سے ناراضگی چتلاتی روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ جب سے آفس گیا تھا کسی شے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل میٹنگ کر کے گھر لوٹا کہ اس سے ملاقات کر لے، لیکن اسے نہ پا کر بے چینی سے رگوں میں بھر گئی تھی۔ بھوک پیاس مٹ چکی تھی۔ صبح کا ناشتہ بھی وہ نام کا کر کے گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ 11 بجے کا وقت تھا۔ گیٹ کھلا اور گاڑیاں داخل ہوئیں۔ وہ ویسے ہی وہاں نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آلیان کو پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے اور ابرش کو گود میں اٹھاتے دیکھا۔ وہ دور سے ہی اس کا سرخ جوڑا دیکھ چکا تھا۔ سب کے سو جانے کا یقین کرنے کے بعد اپنے روم سے نکلتا وہ سامنے روم میں داخل ہوا جو سفید اور بلیک ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ نظریں پری پیکر چہرہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں جو اسے بے سکون کر کے خود آرام سے سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آتا بیٹھ گیا۔ نرم گال اس کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے گال سہلا رہا تھا۔ اس کے لمس سے ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھو رہا تھا، لیکن وہ تو ایسے پرسکون سی سو رہی تھی جیسے کچھ محسوس نہ ہو رہا ہو۔ میر اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گال پر ایک جاندار بوسہ دیا کہ اس کی اگلی گال سرخ ٹماٹر کی طرح ہو گئی، لیکن اس کے پھر بھی نہ اٹھنے پر اس نے کان کی لو پر لب رکھے اور زور سے کاٹا تو ایک بار چیخ سے اٹھی، لیکن میر کو سامنے پا کر بمشکل وہ ڈر پر قابو پائی۔ آپ نے مجھے کاٹا؟ منع مت کہہ دینا یار۔ اس سے پہلے وہ بولتی وہ بول اٹھا، مجھے کتنا پین ہو رہا ہے، بس بلڈ نہیں نکلا۔ آپ نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ وہ روتی اپنے کان پر ہاتھ رکھے بول رہی تھی جو سرخ ہو گیا تھا۔ ارے یار رو مت، تم مجھ سے بدلہ لے لینا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ابرش نے اس کی ناک کے اوپر دانت گاڑے، زور سے دانتوں کے نیچے ناک دباتی اپنی سرخ آنکھیں پوچھتی دیکھ رہی تھی جس کی ناک سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ڈر کے مارے ابرش نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اب اگر مجھے سزا دینی ہو تو اپنے شوہر کا کچھ خیال کر لو۔ بھوکا بیٹھا ہے تمہارے لیے اور تم اکیلے خود کھانا کھا آئی ہو۔ ناک کو چھوتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتی فکر مندانہ انداز میں بولی تو اس کے اس طرح فکر کرنے پر دل ایک بار پھر غربت کا متلاشی ہوا، لیکن پھر خود کو ڈپٹا اور اس کے سوال پر سر نفی میں ہلایا۔ وہ دونوں رات کے 1 بجے کچن میں کھانا بنانے آئے تھے۔ وہ شاید پہلا جوڑا تھا جن دونوں کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ میرا اسے اپنے سامنے شیلف پر بٹھاتا میر، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اس کا سوال
اس کے سوال پر میر کیا جواب دیتا، کیونکہ ابھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا بنائے۔ وہ چاہتا تو کھانا بنانے کے لیے کسی کو اٹھا سکتا تھا، لیکن پھر یہ خوشگوار پل کیسے میسر آتے؟ میر نے ہاتھ میں پکڑی گاجر پر زور سے چھری ماری تو ایک ٹکڑا کہیں اور ایک ٹیبل کے نیچے گر گیا۔ میر، آپ سبزیاں کاٹیں اور میں روٹیاں بناتی ہوں، وہ شیلف سے اتری بولی۔ نہیں، تم بیٹھو، میں بناتا ہوں۔ اوفو میر، آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کو بھوک لگی ہے نا، اس لیے میں ہیلپ کرتی ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی بڑی عورتوں کی طرح بولی تو وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ ابریش ہاتھ میں آٹا پکڑے برتن ڈھونڈ رہی تھی جس میں آٹا ڈالے، لیکن میر کی کٹی گاجر کا ایک ٹکڑا جو زمین پر پڑا تھا اس سے ابریش کا پاؤں پھسلا اور دونوں ہاتھوں میں موجود آٹا بھی وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سفید ہو چکی تھی۔ میر اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ اس کی ہنسی رکی کیونکہ وہ اس کے پاس آتی گلے لگ چکی تھی، اور پھر بلیک نائٹ ڈریس پر سفید آٹا، وہ دونوں ہی مضحکہ خیز لگ رہے تھے۔ میر تو ابریش کی چالاکی پر حیران تھا۔ آج ابریش میرے ساتھ یونی جائے گی ایڈمیشن کے لیے۔ برخوردار پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ بابا، بیوی ہے میری وہ، اب اتنا تو حق ہے کہ اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتا ہوں۔ سب ناشتہ کرتے افراد نے پہلی بار باپ کے سامنے بیٹے کو ایسے بات کرتے دیکھا تھا۔ میر بچے، چاچو پہلی بات، میر صرف اپنی زوجہ کے لیے ہی، اس لیے آپ سلطان ہی کہیں۔ ان کی تنبیہ کو نظر انداز کرتا بولا۔ میثم نے مسکراہٹ روکنے کے لیے گلاس منہ کو لگایا۔ اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی خاموشی سے ناشتہ کرو۔ آغا جان کی آواز پر سب نے سر جھکا لیا۔ کمرے سے آتی آوازیں جیسے کانچ توڑے جا رہے ہوں، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی اس کے روم میں جانے کی۔ خادم، خادم! روم سے آنے والی آواز پر نوکر کامتی ٹانگوں کے ساتھ روم میں نوک کرتا داخل ہوا، جہاں اس کا خاص بندہ زمین پر پڑا تھا، خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر خادم کا رنگ خوف سے زرد ہوا۔ اسے اٹھاؤ اور پھینک آؤ کسی کچرے میں، اور میرے روم کی صفائی کرواؤ، یہ گند مجھے نظر نہ آئے۔ وہ ایسا ہی تو تھا، صفا قتل کر کے بھی بے خوف، بنا کسی ڈر ہچکچاہٹ کے۔ او ساکی ساکی رے، ساکی ساکی رے، اب آپ یہ خود اپنے ساؤنڈ میں بول لیں یار۔ پاس رہ نہ جائے کوئی خواہش باقی، او ساکی ساکی رے، واہ واہ۔ وہ جھومتی اپنی دنیا میں مست تھی، کوئی نخوت سے دیکھ رہا اور کوئی ہوس بھری نظروں سے۔ بلیک سکرٹ اور گولڈن بلاؤز پہنے اس پارٹی میں سب سے نمایاں تھی۔ کوئی اسے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا وہ مسلمان ہے۔ بلڈی ریسکل! راسکل ورڈ ہوگا یہ، ریسکل! ہمت کیسے ہوئی چھونے کی؟ تیرے باپ کا مال ہوں! وہ لڑکا جو اس کی کمر پر ہاتھ رکھ گیا تھا، لیکن اپنے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی، دونوں ہاتھوں سے بیگ کو اٹھایا ہوا تھا۔ بابا بھائی جلدی کریں، میں نے بیگ پیک کر لیا ہے، چلیں واپس۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے ہاتھ میں کیری پکڑے تھی۔ ان دونوں نے بابا کو دیکھا جو ہونٹ بنے خود معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری پوتی کہاں کی تیاری کیے بیٹھی ہے، اپنے آغا جان کو نہیں بتائے گی؟ آغا جان، ہم اس گھر میں اب نہیں رہیں گے، بابا نے بولا تھا۔ میر میری ساری باتیں مانا کریں گے، مجھ سے پیار کریں گے، لیکن میر جھوٹ بولتے ہیں،
اور نہ ہی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں رہنا اب یہاں۔ وہ سو کرتی اپنے گمبھیر مسئلے بیان کر رہی تھی۔ کاشان کے پوچھنے پر شہباز صاحب نے سارا واقعہ بتایا، کیسے وہ صبح میر کے کالج میں ایڈمیشن کروانے اور اس کے ڈانٹنے پر ناراض تھی، اس لیے واپس آتے ہی اس نے ان سے بولا کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے، جس پر انہوں نے حامی بھر لی۔ انہیں لگا وہ رات تک بھول جائے گی، لیکن وہ اب سامان پیک کیے بیٹھی تھی، اور میر جو جلدی گھر پہنچا تھا، اپنی بیوی کے نادر خیال سن کر وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ میری پوتی اپنے آغا جان کو بھی چھوڑ کر جائے گی، میرا دل کیسے لگے گا؟ آغا جان، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں 3 کمرے ہیں۔ وہاں 3 کمرے اور ہیں، آپ کو بھی ہم وہاں ہی لے جائیں گے۔ وہ جو اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اپنی پوتی کی اگلی تجویز پر وہ کیا رد عمل دیتے، انہیں سمجھ نہ آیا۔ کاشان اور نیلم نے ہنسی دبائی۔ ابرش بیٹا، آپ کہیں نہیں جاؤ گی۔ آپ تو میر سے ناراض ہو، تو باقی سب کو کیوں چھوڑ کر جانا ہے؟ لینے دو ذرا اسے، دیکھنا اچھی پھینٹی لگاؤں گا میں اس کی۔ شاباش، لیکن اب یہاں سے کہیں نہیں جانا آپ نے۔ مما ڈنڈے سے مارے گی یا جوتی سے؟ وہ اپنی پچھلی باتیں بھولتی اشتیاق سے میر کو کس چیز سے مارنا ہے اس کا پوچھ رہی تھی۔ وہ تینوں باپ بیٹا تو اسے اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیسے کیسے سوال کرتی ہے۔ اب بیچاری خالہ ہنس چکی تھی۔ مما وہ نیلم آپی کی ہیل والی جوتی ہے نا، اس سے مارے، لیکن اس سے زیادہ لگے گی۔ اچھا، آپ کسی اور کی جوتی لے لیں تاکہ انہیں درد نہ ہو۔ بیٹا جی یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ مارنا بھی ہے اور درد بھی نہ ہو؟ یہ ایسا لاجک میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ سلطان کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے اسے سوال کر رہے تھے۔ مما مارے نہ، میر آپ کے پیچھے ہی ہے۔ وہ ان کے کان کے پاس دھیمے سے بولی۔ وہ بے چارگی سے سب کو دیکھنے لگی، جس پر سب نے ہی کندھے اچکائے۔ صاحب جی، وہ میم کا پتہ چل گیا ہے، ایک نوکر مؤدبانہ انداز میں کھڑا بتا رہا تھا۔ اس کی بات پر اس کے سر تاثرات میں کمی نہیں آئی۔ خادم آگے بکواس کرو گے یا پھر میں خود تم سے اگلواؤں، اور میرا طریقہ شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ اس کی ذو معنی بات پر خادم کے چہرے پر پسینے کی بوندیں گریں۔ وہ صاحب، میم ایک بار ڈانسر وہ رات کو بار ڈانس اور دن کو ہوٹل میں ویٹریس کا کام کرتی ہیں، لیکن اپنے صاحب کا خطرناک حد تک سرخ چہرہ دیکھ کر اسے بے حد خوف محسوس ہوا۔ کس کلب میں وہ کام کر رہی ہے؟ وہ کلب مجھے شام تک اپنے نام چاہیے، اور وہاں کی CCTV فوٹیج نکلواؤ۔ وہ حکم دیتا خود کسی کو کال کرنے لگا، جس کا مطلب وہ اب جا سکتا ہے۔ یہ تھا ساحر کریم، جو باہر کی دنیا کے لیے ایک پراسرار شخصیت کے علاوہ ایک دہشت زدہ ہستی بھی تھا۔ جو اس کی بات ماننے یا حکم عدولی سے انکار کرتا تھا، اسے ایسا عبرتناک سزا دیتا کہ کسی کی روح تک کانپ جاتی۔ وہ ایک ایجنٹ تھا جسے SK کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ ایک تھیم پارٹی تھی، ہر طرف لوگ اپنی شکلیں بگاڑے گھوم رہے تھے۔ ان کی ایسی شکلیں دیکھ کر نیلم کو متلی سی آنے لگی تھی۔ جو کوئی خود کو چپکلی بنائے گھوم رہا تھا تو کوئی شیر۔ عجیب تھے وہ لوگ، اتنے پڑھے لکھے ہو کر وہ پستی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اس وقت یہاں آ کر پچھتا رہی تھی کہ وہ کیوں آ گئی یہاں۔ عجیب لوگ تھے، اچھی بھلی شکلیں ہیں، لیکن نہیں، خود کو جانور بنائے گھوم رہے ہیں۔
وہ ایک الگ گوشے میں کھڑی تھی، اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ وہ دیکھ نہ سکی کوئی کب سے اس پر نظریں ٹکائے بیٹھا ہے۔ ایک نظر میثم کو دیکھا جو آج اس دن سے مختلف لگا تھا۔ وہ کافی ٹائم تک اس کے پاس رہا تھا، لیکن ایک ڈائریکٹر کے بلانے پر وہ ان کی طرف گیا۔ برخوردار بیوی تمہاری ہی ہے، گھر جا کر تسلی سے دیکھ لینا، ابھی کام کی بات کر لیں۔ وہ ان کے کندھے کو تھپتھپائے مذاق کرتے ہوئے بولا، جانتا ہوں میری بیوی ہے، جب وہ میری بیوی ہے تو اپنی چیز کو دیکھنے کے لیے گھر جانے کا انتظار کیوں کیا جائے؟ یہاں بھی وہ میری ہی بیوی ہے۔ ان کی بات پر سب گروپ لوگ ہنس پڑے۔ کئی لوگوں کی نگاہ اس پر تھی۔ ویٹر کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اس کے کپڑوں پر گرا۔ آئی ایم سو سوری میم، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ جلدی سے اتنی صفائی پیش کرنے لگا کیونکہ ایسی پارٹیوں میں آئی لڑکیاں غلطی ہو جانے پر ان جیسوں کی روزی روٹی پر لات مروا دیتی تھی۔ آپ معافی مت مانگے، غلطی نہیں تھی آپ کی۔ وہ ٹیشو سے ڈریس صاف کرتی نرمی سے بولی، مسز میثم دلاور، آپ کا سوٹ تو خراب ہو گیا ہے، آپ جا کے اسے صاف کر لیں، وہ سامنے والے روم میں واش روم موجود ہے۔ اور تم تیار ہو جاؤ، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ مسز الوی جنہوں نے یہ پارٹی آرگنائز کی تھی نرمی سے معذرت کی تو وہ بھی ڈریس کو صاف کرنے میں روم میں گئی۔ وہ دوپٹہ رکھتی واش روم میں گئی۔ ڈریس صاف کرتے ہی باہر قدم رکھا تو کوئی درمیانی عمر کا مرد کو سامنے کھڑا دیکھ کر نیلم کے حواس سلب ہوئے۔ کہاں بھاگ رہی ہو ڈارلنگ؟ اتنی مشکل سے تو یہ پل ملے ہیں، اب ایسے بھاگم بھاگی میں تو ضائع نہ کرو۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی وہ اس پہ جھپٹا، دور رہو مجھ سے کمینے انسان، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے تردد کرتی شیرنیوں کی طرح گھرائی، اتنی زور آزمائی اچھی نہیں لگتی، جتنی آرام سے بات مانو گی اچھا رہے گا تمہارے لیے۔ اس نے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک چڑ اس کے کندھے سے بازوں پڑ چکی تھی۔ وہ پری زور آزمائی سے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی کمزوری کی طاقت اس سامنے والے شخص کے آگے کچھ نہیں تھی۔ تمہارے شوہر نے میری بیوی سے افیئر چلایا تھا، اب اپنی بیوی کو میری باہوں میں دیکھ، اف جو اس کی حالت ہوگی، مجھے سوچ کے ہی مزہ آ رہا ہے۔ وہ نظروں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر وہ ساکت ہوئی تھی، لیکن خود سے کچھ بن نہ پاتا دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کسی نے دھکا لگا کر دروازہ کھولا اور میثم کو سامنے دیکھ کر نیلم کو لگا جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ وہ جو اسے باہر نہ پا کر پریشان ڈھونڈ رہا تھا، مس الوی کے بتائے گئے روم میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر اس کی روح کو چیر گیا تھا۔ اپنی ہوڈی اتارتا وہ نیلم کے چہرے تک کو کور کر چکا تھا تاکہ اس کے بال تک کوئی نہ دیکھے۔ وہ اسے مار مار کر ادھمرا کر چکا تھا، لیکن خون رگوں میں تن چکا تھا۔ کسی نے ہمت نہیں کی تھی چھڑوانے کی، جیسے وہ زخمی شیر بنا ہوا تھا، کیا پتا جو سامنے آتا اسے بھی لگا دیتا۔ میثم اپنی وائف کو دیکھو، اس کی حالت بہت خراب ہے اس وقت، اسے بس تمہاری ضرورت ہے، اس کی دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتا نیلم کے پاس ہوا جو ہوڈی کے اندر مکمل چھپی تھی۔
وہ اس کو گود میں اٹھائے بنا کسی کو دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ فریش ہو کے نکلی تو روم میں میر کو دیکھ وہ غصے سے بولی۔ میر کی نظریں اس کے سلیپنگ ڈریس پر جا رہی تھی جس پر مختلف کارٹنوں کی شکلیں بنی تھیں۔ میر کو بے ساختہ خود پہ ہنسی آئی، جس کی بیوی کے ابھی بچپن کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے گفٹ لایا تھا، وہ ناراض تھی۔ چلو اب اگر تم نے نہیں لینا تو میں عشا کو دے دیتا ہوں، میر نے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔ خبردار، آپ کسی کو بھی نہیں دیں گے، یہ میری ہے اور میرے لیے لائے ہیں تو بس صرف یہ میں ہی رکھوں گی۔ لیکن گفٹ ہے کہاں؟ کیا آپ کی پاکٹ میں ہے؟ وہ اس پر رعب جماتی بولی اور میر کو اس کا رعب جمانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ صاحب جی، اندر آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ آ جاؤ۔ وہ دو لوگ بڑا سا گفٹ ہیمپر اٹھائے روم میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا گفٹ دیکھ کر ابرش کی ناراضگی کہیں دور جا بھاگی۔ وہ بھاگ کر گلے لگتی اس کے گال پر بوسہ دے گئی۔ تھینک یو سو مچ میر، یو آر دا بیسٹ پرسن۔ وہ اس کے دوسرے گال پر بوسہ دیتی اپنی خوشی بتا رہی تھی۔ یار، اگر اس طرح کا تھینک یو مجھے گفٹ ملنے پر دو گی تو یقین مانو روز کے 1000 گفٹ تمہارے کمرے میں ہوں گے۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتا بولا۔ سچ میں؟ بالکل سچ میری جان۔ وہ اس کے چھوٹی ناک پر جسارت کر گیا۔ میر گندی حرکتیں نہ کریں، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ واہ بیوی جی، خود کرو تو پیار، ہم کریں تو گندی حرکتیں، ماشاء اللہ۔ وہ اس کی بات پر دانت پیستا بولا۔ میری جان، ایک بار گفٹ کھولو تو صحیح، کیا پتا میں اور تھینک یو کا حقدار ہو جاؤں۔ ابرش کے پلے کچھ نہ پڑا ہے، وہ اچھلتی جلدی سے گفٹ کھولنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ربن کھولا۔ اس کے اندر ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور گفٹ تھا جس کو کھولنے پر بہت انداز سے چاکلیٹ ہر قسم کی تھی۔ ابرش اتنا اچھا گفٹ دیکھ کر خوشی سے چیخیں مارتی باہر نکلتی۔ میر نے بازو پکڑے روکا۔ کہاں جا رہی ہے میری جان؟ بھائی کو بتانے۔ ایک تو یہ سالے ہر مومنٹ میں انہیں ٹپکانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ اسے بنا جواب دیے کھینچ کر بیڈ پر بٹھاتا خود اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ ویسے میری لٹل بٹر فلائی نے اتنا پٹوایا ہے صبح اور مرہم بھی نہیں لگایا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے بیگم۔ میر، سچ میں پین ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ اس کے بازو سے شرٹ ہٹاتی اپنی انگلیوں کے لمس سے اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اسپات میں ہلایا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بس اسے خود کے قریب دیکھنے کے کوئی نہ کوئی بہانے گڑھ لیتا تھا جس میں وہ معصوم پھنس جاتی تھی۔ میں پین کلر لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو میر نے اسے اٹھنے سے روک دیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو، کیوں نہیں جانے دیا؟ تم یہاں کس کر دو، دیکھنا درد ختم ہو جائے گا۔ اپنے نہ نظر آنے والے زخم کی طرف اشارہ کیا۔
کیا سچ میں کس سے درد ختم ہو جائے گا؟ ہاں، پھر تو ویسے ہی سارے ہاسپٹل جاتے ہیں، بھلا جب کسی سے درد سے چلا جاتا ہے تو انجیکشن اور میڈیسن کی کیا جب کس سے درد چلا جاتا ہے تو انجیکشن اور میڈیسن کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہاں میری معصوم ہرنی، اس سے ہم عاشقوں کا درد جا سکتا ہے۔ وہ اس کے گال نرمی سے تھپتھپاتا بولا۔ ان سی سی ٹی وی فوٹیج میں سے جن جن لڑکیوں کی تصویریں میں نے نکالی ہیں، ان سب کی آنکھیں کل ہاسپٹل میں ڈونیٹ ہو جانی چاہیے۔ وہ حکم سناتا اپنے روم کی طرف گیا جہاں ایک ذی روح پوری استحقاق سے اس کے بیڈ پر آرام فرما رہا تھا۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ اس کا لباس دیکھ کر ناگواری چہرے پر در آئی، کمبل کو کھینچ کر وہ اس کے گلے تک کو کور کر چکا تھا۔ خوش آیا جائے تمہیں ایک مناہل، پھر میری امانت میں خیانت کرنے پر میں اپنے طریقے سے حساب بے باک کروں گا۔ وہ اسے سامنے سے اٹھتا، اپنی کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالتا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ وہ دوڑتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ جی صاحب، یہ ڈریس اپنی بیگم صاحبہ کو پہناؤ، لیکن خیال سے جسم کے کسی حصہ کو ٹچ کیے بنا۔ پیچھے